دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ صدر علی وقار ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، جہالت کا دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے اور غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا، وہ اس لیے کہ وہ جوان ہو کر امرا کی ہوس کو پورا کرے۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا کہ جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسانوں کے ظلم کا نشانہ بنا ہوئے تھے۔ جناب صدر اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صدر علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم ہم ہو گئے۔ بے مول ہی بک جاؤں بازار مدینہ میں، بے مول ہی بک جاؤں بازار مدینہ میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ صدر علی وقار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام لے کر آئے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اس آقا نامدار کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی نے کی تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، روز محشر وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، باتیں سنتا کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ صدر علی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص ان کی محبت سے حالی یا عاری نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے میں نہ تو کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی کو اختلاف ہے۔ ہاں اختلاف ہے تو اس بات کا کہ آپ سے محبت کا اندازہ اور معیار کیا ہو سکتا ہے۔ کافر ہے وہ کمبخت جو اس دل کو کہے دل، کافر ہے وہ کمبخت جو اس دل کو کہے دل، جس دل میں نہ ہو الفت سلطان مدینہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اے میرے لاڈلے پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ ہے، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسماں کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس قطرے پر، جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دوں گا۔ اے رب العالمین، ہم سب تیرے بندے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہمیں اسی طریقے سے جشن عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرما جس میں نجات بھی ہو اور تیری خوشی بھی۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ شکریہ۔